کی پہچان امام رضا خان علیہ رحمت رضوان اعلی حضرت مجدد دین و ملت کفر ضلالت ماحیہ بدعت حامی سنت مقصد علم و حکمت کنزل کرامت جبل استقامت قائد سنت امام عشق محبت پیر طریقت رہبر راہ شریعت ایک مقام کے ارشاد فرماتے ہیں تتا قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی عبد القادر حاضر شربی بھی ہے مفتی باطن بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی عبد القادر اور علامۃ الزمان نے پیغام دیا اے سنیو چلتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے کی تباہ کرنا قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ربا کی واسطے مشکل حل کر شہر مشکل کشا کی واسطے بھائی علامۃ الزمان خالد الآباد اور پہلے پان دوسری مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شاد ہے انسان نہیں وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے ایمان میں کہتا ہے میری جان ہے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو ہمارے راہ مدینہ پسند ہے نالوں میں ہے بس مجھے آمنہ کا لاڈ شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے تمہارے در سے جس نے رکھا امیدیں کرام خود ان کے آگے ضرورت سلام کرتی ہے علامۃ الزمان خالد الآباد تیسری مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سرور کہو مالک کو مولا کہو تجھے باغے خلیل کا ہو زیبا کہو تجھے آخر رضا نے سخن کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے حضرات بڑی خوشی کی بات ہے بس رسول کو سجایا بسایا گیا ہے آج جان لیجیے میلاد کیوں کیا جاتا میلاد اصل کیا ہے میلاد عربی لفظ ہے اس کا معنی پیدائش میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے قائم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت آدم کو دنیا کے اندر نہ بھیجتا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت نوح کو دنیا میں نہ بھیجتا اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا حضرت موسیٰ کو دنیا میں نہ بھیجتا اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا حضرت سلیمان کو پیدا نہ کرتا اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا حضرت زکریا کو پیدا نہ کرتا اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو پیدا نہ کرتا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے طاہر صغرا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,34,000 کچھ کم 1,34,000 انبیاء کرام آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے یہ جس آسمان کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حیوانات آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے جمادات آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے سمندر کی سیلانی آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے موجود دریانی آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حیوانات جمادات سمندر کی سیلانی موجود دریانی آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت آدم آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت نوح آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت زکریا آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت شعیب آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت لوط آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت شیس آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت ہارون آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت سلیمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت موسیٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے حضرت عیسیٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے پتہ یہ چلا کہ زمین بھی میلاد والی ہے آسمان بھی میلاد والا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ پتہ چلا جسے میرے نبی کے میلاد سے دشمنی ہو جسے میرے نبی کے میلاد سے چل ہو کہ زمین کو چھوڑ دے اس آسمان کو چھوڑ دے ایسے زمین کو تلاش دے ایسے آسمان کو تلاش دے جو میلاد والی نہ ہو اور میلاد والا نہ ہو اگر اس زمین پہ ہم سب کو رہنا ہے تو ہم سارے لوگوں کو یہ کہنا ہوگا ہم سارے لوگوں کو یہ کہنا ہوگا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے وہی ہے جنہیں میرے سرکار
درود پاک پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ جمیل قادری کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ علامہ جمیل قادری نے اپنے اشعار کے اندر معنی خیز کو بیان فرماتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ ایک بات ایک نقطہ اس شعر کی ترجمانی ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر آئے نا تو 70 ہزار فرشتے صبح و صاف نبی کی چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمیل قادری اپنے معنی خیز شاعر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، میرے آقا مصطفیٰ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے گا تو اللہ اکبر کبیرہ آپ کی زبان پہ ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جملہ نوٹ کرو، اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز، اے بن جائے میرے عزیزوں، اے میرے عزیزوں اسلام کے شہزادوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی زبان پہ ہے رب حبل امتی، اے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک نقطہ نوٹ کرو میرے عزیزوں، اللہ اکبر صدیق اکبر جب دنیا کے اندر آئے نا تو اللہ اکبر انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنا چاہا، انہوں نے رب کو راضی کرنا چاہے تو اللہ اکبر رب کو راضی کرنا چاہے نا تو انہوں نے اپنے پیشانی کو جھکایا، پیشانی کو جھکانے کے بعد انہوں نے رب کو رب کی حمد و ثنا بیان کی، انہوں نے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کہا۔ اللہ اکبر۔ آؤ عشرہ مبشرہ کی یہ تمام صحابہ ہیں، حضرت صدیق ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تمام عشرہ مبشرہ کے تمام یہ صحابہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے پیشانی کو جھکا رہے ہیں، پیشانی کو جھکا کر کے کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم دنیا کے اندر آئے تو رب کو راضی کرنا ہوا، انہوں نے اپنے پیشانی کو جھکایا، سجدے کے اندر انہوں نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے رب کو راضی کرنا چاہا، اپنے پیشانی کو جھکایا، جھکانے کے بعد میں رب کو راضی کرنا چاہا، انہوں نے پیشانی کو جھکایا، سجدے کے اندر گئے تو انہوں نے کہا سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں چلا 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر آئی نا، کچھ کم 2,24,000 انبیاء کرام اپنے رب کو راضی کرنا چاہے، اپنے پیشانی کو جھکائے ہیں، جھکانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، یہ تمام انبیاء اعلان کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ یہ تمام صحابہ کرام کی جماعت آئی ہے، تمام صحابہ کرام رب کی رضا چاہ رہے ہیں، رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں پیرے پیرا پیرے پیرا پیرا پیر روشن فقیر فقیر ربانی شہباز مکانی شیخ عبدالقادر جیلانی میرے تین دستگیر کی بارگاہ میں اللہ اکبر۔ جب آپ نے بغداد کے شہر آیا تو آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا چاہا ہے۔ بغداد کے اندر غریب ہے، بغداد کے اندر عبدالقادر جیلانی اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، جھکا کر کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اپنے رب کی رضا چاہ رہے ہیں۔ آؤ غریب نماز کی چوکھٹ پہ سکندرا غریب نماز اجمیری صدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اجمیر کی سرزمین پہ آئے ہیں تو اللہ اکبر دین کو پیشن کو لے کے آئے ہیں، لیکن دین کے ساتھ ساتھ رب کی رضا چاہ رہے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی حمد و ثنا جب انہوں نے بیان کی ہے، جب انہوں نے نماز قائم کی ہے، جب انہوں نے پیشانی کو جھکایا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کہا ہے سبحان
رب العالمین اللہ کے اوپر یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. آگے چلو آؤ حضور محبوب الہی حضور نظام الدین اولیاء دہلی کی سرزمین پہ آپ نے اللہ رب کی رضا چاہا ہے, اپنے پیشانی کو جھکا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی. اور صابر پاک کی بارگاہ میں کبیر کے بادشاہ آپ اپنے سر مبارک کو جھکا رہے ہیں, آپ اپنے سر سجدے کے اندر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. اور حضور تعالی حضور تعالی سرکار حضور رسول عالم سے کتنا محبوب و شکرانی سمانی رضی اللہ تعالی آپ کی چھوٹا مقدسہ کی سرزمین پہ آئے ہیں نا تو اللہ اکبر نبی کا دین ساتھ لے کر کے آئے ہیں اور رب کی رضا چاہ رہے ہیں, اپنے پیشانی کو جھکائے ہیں اور اللہ اکبر رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر پتہ چلا ہے اور حضور کا دل سے حضور محمود اشرف حکیم سمنانی رضی اللہ تعالی اور تمام اللہ والوں کی چھوٹا کی سرزمین پہ رب کی رضا چاہا ہے, اپنے پیشانی کو جھکا کر کی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور آگے چلو اور حضور سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ اور جب آپ دہلی کی سرزمین پہ جب آپ نے اللہ کے اوپر اعلان کیا ہے, اپنے رب کی ربوبیت کو اعلان کیا ہے, اپنے پیشانی کو جھکا کر کے اللہ اکبر رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. حضور حافظ ملت مبارک خان شہید حضور حافظ ملت آپ جانتے ہیں آپ مبارک خان شاہ مبارک جو الجامیت الاشرفیہ کے اندر جب آپ نے الجامیت الاشرفیہ یونیورسٹی میں آپ نے الحمدللہ نبی کے دین پر مشن کو بلند کیا ہے, ساتھ ساتھ اپنے رب کی رضا کو بھی چاہا ہے. آپ نے اپنے رب کی رضا کو جب چاہا ہے نا تو آپ اپنے پیشانی کو جھکائے ہیں, اپنے پیشانی کو جھکاتے ہی آپ نے کہا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور اپنے سجدے کے اندر کہا ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کو پتہ یہ چلا ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جتنے اللہ والے آئے ہیں دنیا کے اندر اور جو رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور جانتے ہوئے میرے عزیزوں اللہ کو جب ہم اور آپ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے جمعہ کے دن جاتے ہیں اور جب مساجدوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ جب ہم اور آپ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. لیکن قربان جو نبی کی عظمت پر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر قربان جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں نا تو اللہ آپ نے اپنے پیشانی کو جھکایا ہے. جھکانے کے بعد آپ نے کہا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. مصطفیٰ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں, جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے ماتوں کی نگاہوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبی کی زیارت فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز اسے مسجد اپنے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم نے آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک خاموش رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین کیا تم نے میرے امتیوں کو جہنم میں دیکھو یا نہیں. اللہ جبریل امین خاموش ہے. آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اصرار کرتے ہیں جبریل امین خاموش ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میرے امتیوں کا حال کیا ہے. اللہ جبریل امین تیسری مرتبہ مصطفیٰ کریم نے اصرار کیا ہے. تیسری مرتبہ اصرار کرنے پہ جبریل امین پیر پڑے روح الامین طاہر سکرہ بلبل سکرہ روح الامین جبریل امین کہتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے امتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. اللہ اتنا کہنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت اس مسنوی کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام ضرور رونے لگے ہیں. آپ اللہ ظہر کا وقت ہوتا ہے, صحابہ مسنوی کے اندر تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد دیکھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہی ہے. اللہ صحابہ چل پڑے ہیں. مدینے کے اندر تلاشا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم ہے کہاں ہے, آقا علیہ السلام تشریف فرما کہاں ہے. اللہ مدینے کی گلیوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام تشریف کی زیارت نہیں ہو رہی ہے. وہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں 5 وقت نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. وہ صحابہ بے چین ہو گئے ہیں. اللہ مدینے کی گلیوں کے اندر تلاشا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تمام صحابہ خاتون جنت خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چوکھٹ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ تشریف لاتی ہے. آئے تمام صحابہ اس کے چوکھٹ پہ تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے خاتون قیامت, اے خاتون جنت, اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی کا پتہ تو چل گیا ہے لیکن آج وہ اپنے سر مبارک کو صدر سے نہ اٹھا رہے ہیں. اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتہ تو چل گیا ہے. لیکن آج وہ صحابہ کرام صحابہ کر رہے ہیں اے خاتون قیامت, لیکن آج وہ اپنے سر مبارک کو صدر سے نہ اٹھا رہے ہیں. اللہ جب تلاشا گیا تھا مصطفیٰ کریم کو لاتے اللہ کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام کو مدینہ میں جب تلاشا گیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں جب مدینہ کو چھوڑ کر کے جنتوں کی جانب رخ کیا گیا ہے تو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ اکبر ایک چرواہ صاحب میں ملتا ہے. تمام صحابہ عرض کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کیا تجھے ماسکل کا مسجد کو دیکھا ہے کیا تجھے طہاباسی کو دیکھا ہے کیا تجھے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے کیا. اللہ اکبر چرواہ جواب دیتا ہے ماسکل مسجد دور ہے, یہ طہاباسی دور ہے, یہ آقا علیہ السلام دور ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن سنو مدینہ سے کوئی ایک شخص آیا ہے, جب سے اس نے اپنے پیشانی کو جھکایا ہے, اپنے پیشانی کو جھکانے کے بعد میں جیسے اس نے رونا شروع کیا ہے, اس کے رونے کی وجہ سے میری پکڑیوں نے سنی ہے, میری پکڑیاں نہ کچھ چل رہی ہے, نہ میری پکڑیاں چل رہی ہے, نہ میری پکڑیاں کچھ کھا رہی ہے. اس شخص کے رونے کی وجہ سے میری پکڑیاں اللہ پر روتی جا رہی ہے. صحابہ کرام نے جب سنا ہے تو اللہ پر رونے کھڑے ہو گئے ہیں. صحابہ کرام دوڑ پڑے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوتی ہے. آپ اپنے سر مبارک کو سندے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ کو کبیرہ اللہ میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ میری امت کو حوالے فرما دے, میری امت کو میرے حوالے فرما دے, اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ کو کبیرہ. تمام صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے, عرض کرتے لگے یا رسول اللہ, اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے آقا علیہ السلام اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے رکھ کر کے اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تمام صحابہ خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چہر میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے خاتون قیامت, اے خاتون جنت, نبی کا پتہ تو چل گیا ہے لیکن احمد مختار اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھا رہے ہیں, لہذا آپ چلے. اللہ خاتون قیامت خاتون جنت نبی کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ہے تو حضور اے میرے آقا, اے طہاباسین, اے جانیان امین مراد المستقین انیس الجرمین شمس العارفین, اے شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین رحمۃ العالمین, خاتم آقا بابا مجا شمس دہا جب بجا دور ہوتا ہے ویسے بھر کرا. آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا کر کے آپ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجیے. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر کے دعا فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت خاتون قیامت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, اگر آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھائے تو فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت کر دے گی. اللہ اتنا کہنا تھا تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالی اور حضرت خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ, آج اگر آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھائے تو فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت کر دے گی. آج آپ کی بیٹی, جس کی آپ کی بیٹی خاتون قیامت فاطمہ الزہرا امام الانبیاء کی بیٹی کا چاند و سورج نے بال نہیں دیکھا
لگا ہے، لیکن آج امام الانبیاء کی بیٹی آج اپنے چادر تقدیر کو اتار کے دعا مانگے گی اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے طائر سدرا، اے بلبل سدرا، اے روح زمین جھیل زمین، میرے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا کے رہے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو امتیوں کو اپنی ہاتھوں اپنی ابو خاتم قیامت اپنی چادر تقدیر کو نہ اتارے، اگر وہ بات قیامت آنے سے دوسری قیامت میں برپا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کی ساری امتیوں کو جنت الفردوس میں جانے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا تو اللہ متزمان کی جب نظر پڑی ہے تو اللہ متزمان پڑی تو آبان ممبئی عرفان زلبئی کان مسلم بابجر کے انتظار اٹھے، اس سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، تاکہ خلیل کا بلے زبا کہوں تجھے، آخر نظار جب نے سخن اس کر دیا، خالق بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور دوسرے جانب زمین قادری اعلان کرتے ہیں کہ رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا